الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ آج میں اصل میں یہ آخری آیتیں ہیں کچھ جو سورہ حدید کی ہم نے مطالعہ کیا تھا، تو یہ 21 نمبر آیت سے لے کے آخری آیت تک ہے۔ یہ یعنی سب آیتوں کی تفصیل تو نہیں ہوگی، کچھ نکات جو تھوڑے بہت ہر آیت میں ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن 2-3 نقطے جو زیادہ اہم ہیں وہ میں ذرا زیادہ اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو تفصیل سے تھوڑا بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ 29 نمبر تک کی آیت تک کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے لوگوں دوڑ لگاؤ، کوشش کر کے جلد سے جلد کوشش کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس مغفرت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہارے رب سے تمہیں میسر ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی، لمبائی، چوڑائی، وسعت آسمانوں سے اور زمینوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ ہم نے تیار کی ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے اور ان کے جو طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان کے لیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے اور نوازنے کا اس کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت نوازنے والا ہے، بہت ہی نوازنے والا ہے۔ زمین میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کسی طرح کی بھی، تمہارے مال میں، تمہاری دنیا کے اندر کسی چیز میں، یا تمہارے اپنے اندر، تمہارے نفس کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کائنات کی تخلیق سے، ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بات کرنا، کسی طرح کی بھی بات کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ہم نے کیوں تمہیں یہ آزمائشوں میں ڈالا ہے؟ کبھی تنگی، کبھی آرام، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مشکلات، کبھی اس سے نجات، کی کیوں ہم نے کیا ہے؟ تاکہ تمہیں جو کھو جائے، تم اگر کچھ کھو دو تو اس پہ تم غم نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اس پہ اکڑنے نہ لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکڑنے والوں پہ اور غرور کرنے والوں سے بالکل محبت نہیں کرتا، اور جو لوگ خود تو بہت اکڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچا ماننے لگتے ہیں اگر دنیا کی کوئی چیز مل جائے، لیکن حال یہ ہے کہ لوگوں کو دینے میں ان کو تنگی پڑ جاتی ہے، کنجوسی میں اتر آتے ہیں،
اور لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی بچا کے رکھو پیسے، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، اگر تم نے آج خرچ کر دیے لوگوں پہ تو کل کیا ہوگا تمہارا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے، اس کو تمہارے واپسی کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ اس کو طلب ہے نہ مجبوری ہے اس کے، تم نہیں آؤ گے تو اس کا کام رک جائے گا، بہت بے نیاز ہے، بڑا ہی قابل تعریف۔ دیکھو ہم نے دو چیزیں تمہیں بھیجی ہیں، ایک تو ہم نے رسول بھیجے ہیں، وہ تمہیں بڑی کھلی کھلی نشانیاں بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک ترازو دے دی ہے جس سے تم انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں قیام کر سکتے ہو، لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہو، خود کھڑے ہو سکتے ہو اور دین کو قائم کر سکتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں دوسری چیز اتاری ہے کہ ہم نے تم کو مٹیریل سے مدد کی ہے، سب سے اہم مٹیریل ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے لوہا، جس کے اندر بہت جان ہے، بڑی اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ جنگوں میں، مشکل تعمیر میں، بنیادی کاموں کو مضبوط کرنے میں ہر جگہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اور لوگوں کے لیے ہم نے بے پناہ فائدے اس میں رکھے ہیں۔ لیکن ہم اس کے بعد جب دنیا کی چیزیں نواز دیتے ہیں تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد وہ آدمی اپنے لیے کچھ کر لیتا ہے یا ہمارے رسولوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں بے پناہ ہے، اپنی عزت میں، شان و شوکت میں بے پناہ ہے۔ اور ہم نے جب رسول بھیجے تھے تو اس کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ تھا جو آدم سے چلا تھا، پھر نوح تک پہنچا تھا، اور پھر ابراہیم کے بعد ہم نے اس کے بعد یہ رکھا کہ نوح علیہ السلام کی پہلے ذریت چلی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے طے کر دیا کہ اب ان کی ہی ذریت میں نبوت رہے گی، اور کتاب بھی انہی کے خاندان کے جو نبی ہوں گے ان کے ہاں آئے گی۔ تو اب جب کتاب ہم نے بھیج دی، نبی بھیج دیے، تو کسی کا دل چاہا تو وہ ہدایت قبول کر لی اس نے، ورنہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو کھلے کھلے بدکاری میں اور نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ اتارا، ایک کے بعد ایک بھیجتے گئے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل سے نوازا، اور جو عیسائیت کے ماننے والے تھے، صحیح عیسائیت کے، حدیثہ کے جو ماننے والے تھے، ان کے اندر ہم نے ایک عجیب بات رکھی تھی کہ ان کے دلوں میں بڑی محبت اور نرمی رکھی تھی ہم نے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے دنیا کو ترک کرنے کا ایسا ان کے ذہن میں خیال آیا کہ سوچا کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے دنیا بالکل ترک کر دینا چاہیے، تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ اور جب رہبانیت اختیار کی تو ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ تم یہ رہبانیت اختیار کرنا، لیکن انہوں نے کر لی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ کے لیے بالکل ہم ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ عہد پورا کرنے کی کوشش کی تو پورا نہیں کر سکے، رہبانیت کا جو موقع تھا نبھا نہیں سکے، اس کا صحیح طریقے سے پابندی نہیں کر سکے، بلکہ ہوا یہ کہ اور خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کے اور مختلف ہیلوں سے غلط کام کرنے لگے۔ بہرحال جنہوں نے ہمارے لیے ایمان قبول کیا تھا تو ہم ان کو ضرور اجر دیں گے، لیکن زیادہ تر تو وہی ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان میں مزہ نہیں آتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں سورہ آخری آیت میں کہا کہ اے ایمان والو، اب اس میں دونوں مخاطب ہیں، ایمان والوں کا مطلب وہ ہیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئیں وہ بھی، اور جو مومن بھی ہیں ان میں بھی، کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اس رسول پر ایمان لے آؤ جو ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان میں۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے رحمت کا، اور تمہارے لیے وہ روشنی نور بنا دیں گے جو تمہارے ساتھ چلے گا، تم اس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں مغفرت سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ اہل کتاب بھی یہ بات لے آتے ہیں تو ہم کو بھی دوہرا اجر دیں گے کہ پہلے ہمارے پہلے نبی پر بھی ایمان لاتے تھے، اب اس نبی پر ایمان لے آئے، تو دوسرے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے پہلے نبی کا اجر بھی ہم دے دیں گے، لیکن اگر دوسرے نبی پر ایمان نہیں لائے تو پہلے نبی کا ایمان بھی اور اجر ختم ہو جائے گا، تو یا تو دوہرا ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا۔ اور ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا فضل جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں دے دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ نے کیوں فضل سے نواز دیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ تو بہت ہی فضل دینے والا ہے۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے وہ تو میں اس کا اتنا حصہ، میں صرف ایک نقطہ اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، ہمارے ذہن میں رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے۔ اب آپ شاعری تو آپ نے دیکھا کہ شاعری میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ آسمان کے قلابے ملا دیں، آپ آسمان سے ستارے توڑ لائیں، لیکن حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہہ رہا ہے
وہ حقیقت ہے، شاعری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت صحیح ہوگی جب ہم اس کو مان لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہم نے تمہیں دو چیزوں کا وعدہ ہم کرتے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ، ایک تو یہ کہ ہم تمہارے گناہوں کو، غلطیوں کو، تم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں تم ندامت ظاہر کر دو، توبہ کر لو، تو ہم مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف ہمارے لیے وہ ہے۔ ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم فرشتے بن کے رہو، لیکن ہم تم سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، گناہوں کا اعتراف کر لو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا وعدہ ہم کرتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت سے دے دیں گے، اور جنت جو ہے اس کی چوڑائی، لمبائی، چوڑائی، گنجائش آسمانوں سے اور زمینوں سے بھر کر ہے۔ اب یہ جملہ ہم مطلب آسمانوں کا تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن زمین کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں 2500 فٹ کا، 3000 فٹ کا اگر بوڑا ہم نے تیر مارا تو 50 ایکڑ کا، 100 ایکڑ کا ہم نے ٹکڑا حاصل کر لیا، حکومت حاصل کر لی، چلیے 2-4 ہزار کلومیٹر پہ ہماری حکومت ہو گئی۔ اور اگر فرض کیجیے کچھ ہمارے پاس منرلز آ گئی تو ہم نے وہ اپنے مطلب جمع کر لی، دولت آ گئی وہ جمع کر لی، 2-4 لاکھ فوج جمع کر لی، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ، تیر مار لیا، پوری زندگی اس کی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے وہ تو ایسی جنت ہے جس کے آگے زمین کوئی چیز ہی نہیں، پوری زمین کوئی چیز نہیں۔ تو اب مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ ایک آدمی کو آپ آج کے زمانے میں ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 9 نقد 13 ادھار نہیں چاہیے، ہمیں 9 نقد کافی ہیں، 13 ادھار نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے دنیا تو ہمارے سامنے ہمیں یہ دکھ رہا ہے، یہ زمین، یہ دولت، یہ منصب، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں وعدہ فردہ، کہ بقول اقبال کے کہ اوروں کو تو ملے حور و قصور، اور مومن سے فقط وعدہ حور۔ اوروں کو تو ملے مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ حور و قصور، اور مومن کو فقط وعدہ حور، جی کہ صرف وعدہ ہے۔ تو آج کا انسان مسلمانوں میں بھی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے یہاں کا۔ اور بقول اس کے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی مزے کر لو جتنا دنیا ہے، اس کے بعد یہ دنیا دوبارہ نہیں ملنے والی۔ تو یہ ہم نے بھی دیکھنا سے قبول کر لیا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ دنیا کو قبول کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے کی ہے، اور وہی جس نے دنیا بنائی ہے، دنیا میں ہم کو بھیج دیا، ہم نے خود اپنی پیدائش طے نہیں کی تھی، نہ اپنے زندگی طے کی، نہ موت طے کی، نہ یہ طے کیا کہ کیا چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی۔ تھوڑا بہت ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ رینڈم طور پر ایک ہماری اچانک کچھ ہاتھ لگ گیا، تو ہم اس پہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں۔ اور آخرت والا وعدہ جو ہے وہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہماری نظر سے، جبکہ وہ اس کے مقابلے میں اگر اس کی آپ کوئی خربوں درجے کی بھی اگر آپ کے پاس کوئی نمبر ہو جو آپ شمار کر سکتے ہو، تو اس کو بھی شمار کر لیجیے تو کم پڑ جائے گا۔ اب اس میں جو بنیادی طور پر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے، کسی نے یہ پوچھا کہ بھائی توکل کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مختصر جملے میں بڑی اچھی بات کہی کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہاتھ کا مطلب جو آپ کے ایکسس میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو اس پر زیادہ اعتماد ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مطلب ایک بچہ ہے، بچے کو آپ نے ایک کینڈی دے دی مثلا، تو کینڈی تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی تمہیں یہ کینڈی ہم دے رہے ہیں لیکن ہم نے تمہارے لیے ایک اور گفٹ رکھا ہوا ہے، اچھا وہ گفٹ ہم تمہیں دیں گے، ایسا کرو کینڈی ہمیں دے دو، تو بالکل ہو سکتا ہے کہ بچہ اگر آپ پہ یقین کرے تو وہ دے دے گا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ جو وعدہ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے اور بڑی چیز ہوگی تو میں یہ دے دیتا ہوں۔ اور ایک ہو سکتا ہے بچہ کہ نہیں میں تو نہیں دینا، میں تو یہ ملے گی تو آپ مجھے پہلے بتائیے، دکھائیے کیا چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ صرف یقین کا اور اللہ کے اوپر بھروسے کا ہے۔ وہ بھروسہ اگر ہے تو پھر اس کو جو ظاہر اور موجود ہے وہ اتنا یقینی نظر نہیں آئے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ یقینی ہوگا۔ اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ساری دنیا مجھے دے دو، ساری میں نے تم کو دی نہیں، وہ کہہ رہا اس میں سے کچھ مجھے دے دو۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ آتو من والکم، پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ہمارے دیے ہوئے ہمارے مال میں سے کچھ ہمارے لیے خرچ کر دو، یہ نہیں کہا کہ سب خرچ کر دو۔ تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمین مومنین کے لیے ہم نے یہ تیار کیا ہے، اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو دنیا میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے یقیناً وہ فضل اور زیادہ قیمتی ہوگا جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یقین پر دے۔ ایک تو ہماری
دنیا کے لحاظ سے دے تو کافر اور مومن کو سب کو دے گا، لیکن فضل جو ہے وہ اللہ کا صرف اس کو ملے گا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہم نے رکھا ہے اور رسولوں کے لیے رکھا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ قرآن مجید کی جو اس آیت کا ہے کہ جو مصیبت پہنچتی ہے تمہیں یہ سب اللہ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے. خیر یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے علم میں ہر چیز ہے، تو اس سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں کیا اس کو کروں گا، بہت سے بات مان لوں گا، ٹھیک ہے آپ کو معلوم تھا اتنی بات ہوئی لیکن میرے لیے تو مشکل ہو گئی، مصیبت تو پڑ گئی مجھ پر اور غم بھی پڑ گئے. آپ چاہتے تو نہ پڑتی مصیبت، آپ کی مرضی ہوئی نا کہ آپ نے ڈال دی مصیبت، آپ ہٹا دیتے. تو یہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آگے اس کے نقطہ جو بتایا وہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے مقصد کیا ہے. تو مقصد میں آپ یوں سمجھیے کہ ہماری اپنی جو شریعت کو سمجھنے کا طریقہ ہے اس میں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک حکم دیتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں یہ کام اس لیے کہہ رہا ہوں. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی بیج بو دو زمین میں، تو ایک آدمی مجھے کیوں بو دیں، تو آپ کہیں گے بھائی اس لیے بو دو کہ جب بیج بو گئے تو اس سے درخت نکلے گا، اس سے پودا نکلے گا، اس سے وہ ہوگا. تو آپ نے علت بتا دی. لیکن مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مثلا جو ایک محاورہ ہے کہ بھائی آپ کہیں پہ ایسی بیج ڈالتے چلے گئے اور آپ کو وہاں پہ واپس بھی نہیں آنا نہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا، تو ایک آدمی یہ کہے گا کہ بھائی جب مجھے بیج ڈالنے کوئی فائدہ نہیں تو میں کیوں ڈالوں. تو اس وقت ایک آدمی کہے گا دیکھیے اس میں یہ تو علت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو بعد آپ کے آنے والے جو بعد کے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا. کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو بعد کے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو ایک چیز ہوتی ہے علت. علت تو وہ ہوتی ہے جو بالکل طے شدہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام ہے، اس کا یہ سبب ہے. لیکن ایک ہوتی حکمت. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا نہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے میں تمہیں بتا رہا ہوں کوئی مقصد ضرور ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر مجھے یقین ہوتا ہے تو میں اس کی اس حکمت کو ایک تو مان لیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں بس ایسی رینڈم کام کرتے رہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ بھیج دیا، کبھی تباہ کر دیا، کبھی کسی کو لٹا دیا، کبھی کسی کو نواز دیا، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکیم ہوں، اور حکیم کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا ضرورت، بلا فائدہ، بلا مصلحت نہیں کرتا. تو اب یہاں پر اللہ نے حکمت بتائی، علت نہیں بتائی، حکمت بتائی ہے کہ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں. تو بہت سی چیزیں اس کے بارے میں اللہ نے بتائیں. اس میں یہ بھی بتایا کہ کفارہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ بھی بتایا کہ اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ بھی بتایا کہ اس سے انسان کے اندر اللہ کی طرف واپسی کا راستہ کھل جاتا ہے، یہ بھی بتایا کہ انسان کو اپنی بے بسی کا انداز. بہت سی حکمتیں ہیں. تو یہاں پر ایک بڑی عجیب حکمت کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بہت مل سکتا تھا. یعنی آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کے دو قسم کے نقصان ہوتے ہیں دنیا میں. ایک نقصان تو یہ تھا کہ آپ نے بزنس میں پیسے لگائے اور معلوم ہوا کہ پیسے تو بعد میں وہ مطلب نفع تو ہوتا نقصان ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ نفع نقصان تو بعد کی بات ہے، وہ جو سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا، یعنی جو تھا وہ بھی پاس سے چلا گیا. یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور آگے بڑھا دیجئے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے کہ آپ نے لگایا سرمایہ، آپ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس سے 10 گنا یا 5 گنا فائدہ ہوگا اور ہوا فائدہ 1%، تو آپ اس وقت یہ کہیں گے بھائی نقصان ہو گیا، یعنی جتنی توقع تھی اس سے کم ملا. تو انسان جو ہے اگر آپ غور کریں تو ماضی کے بارے میں زیادہ تر حسرت رہتی ہے اس کو کہ فلاں ٹائم پہ بڑا اچھی اپارچونیٹی نکل گئی، فلاں موقع پہ یہ کیا تھا نہیں ہوا، فلاں کام ایسے کرنا تھا ایسے نہیں ہوا. تو حسرتیں بے شمار ہوتی ہیں. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ناکردہ گناہوں کی سزا ملے یا رب، مطلب بہت سے بڑے مطلب یہ سوچے ہوئے تھے، ہوا نہیں تو اب کیا کروں، اس کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ گزر چکا ہے تم اس پر افسوس مت کرو. اب یہ جملہ جو ہے آپ کسی کو کہیں کہ بھئی افسوس مت کرو تو وہ پلٹ کے کہے صاحب آپ کا تھوڑی افسوس ہوا، افسوس تو مجھے ہو رہا، غم تو میرا ہوا، آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی افسوس نہیں کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا پچھلا گزر گیا اس کا ہم نے اجر تمہارا محفوظ رکھ دیا ہے. یقیناً تمہیں دنیا کا نقصان ہوگا، یقیناً دنیا کی تمہیں کمزوری آ گئی، فلاں چیز ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی مطلب بیماری ہو گئی، کسی کے توقعات تھیں، گھر لٹ گیا، بہت سی باتیں ہیں. تو ہم تمہیں اگر یہ بتا دیں کہ تمہارے لیے جو کچھ ہوا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا لیکن اس کا اجر نہیں تمہارا ضائع ہوگا، تو تمہیں پھر پیچھے غم. اسی کو کیا کہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حزن کیا ہوتا ہے، جو پیچھے گزر گیا اس پہ غم کرنا. اور خوف کیا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہو جائے گا. بھائی اگر میں مطلب یہ کہ میں نے فرض کیجئے کہ فلاں چیز خریدی تھی، یہ ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا،
اگر میں نے کوئی سامان خریدا، اگر مطلب یہ خراب ہو گیا تو گارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ گارنٹی نہیں ہے تو پھر کیسے واپس ہوگی؟ خراب ہو گئی تو خوف لگا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، ایک تو تم پیچھے پہ غم مت کرنا، اور دوسرے جو آگے تمہیں کچھ مل گیا اس پہ اکڑنا نہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ تمہیں ہاتھ آ گیا ہے تو اس سے اپنے گھمنڈ میں مت آ جانا. یہ ہم چاہتے ہیں تم سے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ غور کیجئے گا، کتنا ہی انسان اپنے آپ کو جیسے کہنے کے لیے تو بہت ہی، میں تو عاجز ہوں، میں تو بڑا نکما ہوں، میں تو بڑا ہمبل ہوں. ہمارے ایک جملہ انگریزی میں بہت استعمال کرتے ہیں، آئی ایم ہمبلڈ. اور جملہ دونوں تعریف کرتے ہیں، کہنے والے بھی بڑے طریقے سے کہہ رہا ہے اور سننے والے بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا حق تھا، مجھے تو لینا چاہیے تھا، اور میں تو اس سے زیادہ کا مستحق ہوں. جملہ یہ ہوتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے انسان. کہے گا یہی کہ نہیں تھا، وہ آپ نے مجھے وزارت سے نواز دیا، میں تو مستحق نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے بڑا، میں خاکسار ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو اب میں اپنے آپ کو مطلب یہ کہ، حالانکہ اندر سے وہ پوری طرح کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے وزارت مل جائے، اور اس کے لیے سب کام کر رہا تھا، سازشیں بھی اور ملاقاتیں بھی اور سفارشیں بھی، سب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس گھمنڈ میں مت رہنا، کیونکہ جو چیز آئی ہے اگر آج ہاتھ میں ہے تو کل نکل بھی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اکڑ کے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑی اپنی پراؤڈ اور اپنے مطلب یہ کہ اپنے شیخیاں بگھارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور ان کا ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ ایسے لوگوں کا ثبوت یہ ہے کہ پیسہ جب آ جاتا ہے تو بجائے خرچ کرنے کے، دینے کے، بانٹنے کے، پھر سیونگ پہ جاتے ہیں، ایکسپینسز پہ نہیں جاتے، سیونگ پہ. آج کل کے سب سے جو مشہور لوگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیو منی، سیو یور، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، فار یور ہیڈ ڈیز، جب مشکل وقت ہو تو اس کے لیے بچا کے رکھو. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنجوسی پہ آتے ہیں، اور لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں. لوگوں کی پوری اکنامی آج کی یہی بنتی ہے کہ بھائی کیسے آپ پیسے بچائیں، کیسے آپ مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں مطلب یہ کہ ایک ہمارا زمانہ تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، 30-40 سال پرانا بہت سے بہت زمانہ ہے، جس میں ایک گھر ہوتا تھا، ایک کمانے والا ہوتا تھا، بیوی بچے تو پالتا ہی تھا وہ، اور آمدنی بھی بڑی کم ہوتی تھی، لیکن اس میں ایک آدھ بیوہ بہن بھی ہوتی تھی، ایک آدھ بوڑھی والدہ بھی ہوتی تھی، ایک آدھ بلکہ خاندان کے ایک آدھ کوئی اور آدمی بھی ان کے یہاں رہتا تھا، اور سارے لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا. اب آج یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس میاں بیوی ہو جائے تو ایک بچے کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اس کا بجٹ کیسے بنے گا. اپنے بچے کے ایک سے دو ہو جائے، او ہو، پھر تو اور مسئلہ، اور اگر 3 ہو گئے تو پھر تو گھر کا مسئلہ ہو گیا، گھر میں تو رہ ہی نہیں سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کو بچانے کی کوشش میں تو لگتا ہی لگتا ہے، وہ تو خیر بری بات نہیں ہے کوئی، لیکن اس بچانے کے چکر میں جو حقوق ہیں ان کو مارنے لگتا ہے. یعنی جو اس کے ذمے وہ ہیں، جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اور اسی لیے مطلب یہ ہے کہ یعنی مومن کی بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی خرابیوں کو آپ نے کہا کہ بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے کہا کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو مومن میں نہیں ہو سکتی. جی مثلا فرض کیجئے کسی نے پوچھا کہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے. ان کا بدکاری کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے. ان کا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایسی مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کنجوس نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو آپ نے کبھی بڑے وہ دیکھے ہوں گے مالدار لوگ، لیکن دل کے مالدار آپ کو ملیں گے وہ جن کے پاس بہت تھوڑا سا ہے اور وہ اس کو لٹا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک آدمی کے پاس 2 دینار ہیں اور اس نے اللہ کی راہ میں 1 دینار خرچ کر دیا، اور ایک آدمی کے پاس 1,00,000 دینار تھے، اس میں سے اس نے 100 دینار خرچ کر دیے. تو سخی کون شمار ہوگا؟ یعنی آپ غور کریں تو سخی وہ ہوگا جس نے 1 دینار دیا، یعنی 50% دے دیا، اور جس نے 1,00,000 میں سے 1 دینار یا 100 دینار دیا تو اس کا پرسنٹ کیا بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ آزمائش ہو، تو یقیناً تم آزمائش میں اپنے آپ کو اللہ کو یاد رکھو تو ہم تمہارے لیے آزمائش مشکل کی آسان کر دیں گے. اور اگر تمہارے اوپر اچھے حالات ہیں تو شکر گزار بن جاؤ. اور شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے لیے بھی خرچ کرو، اپنے ذمہ داری ان کے بھی خرچ کرو، اللہ کے لیے بھی دو. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہرحال یعنی یہ نہیں ہے کہ محتاج ہم نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں محتاج تم ہو، ہم بے نیاز ہیں. یعنی محتاجی کا عالم یہ ہے. آپ غور کیجئے کہ آج یعنی دنیا میں جو قوم ہے وہ دنیا کی سب سے مالدار ترین ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان ہے کہ اور مل جائے.
جتنی دنیا کی حوث ہے سب لے لیں، سارے ملکوں پہ قبضہ کر لیں، سارے ملکوں کی ریسورسز لے لیں، مگر پھر بھی حوث نہیں پوری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فقیر ہی بنے رہو گے، لیکن اگر تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور غنی کے ساتھ جڑنے کے بعد تمہارے اندر بھی غنا آ جائے گی اور استغنا پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس آیت کو اصل میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور جس کے لیے تب تھوڑی بہت تفصیلات آئیں، وہ یہ والی آیت ہے جو 25 نمبر کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اندر دو چیزیں دی ہیں، ایک تو ہے مقصد اور ایک ہے ذریعہ۔ مقصد ہے اور ذریعہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے تم تو دنیا میں بھیج دیا ہے، اب دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں زندگی بھی گزارنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، گھر کے اندر جو دنیا کے اندر جو کہہ لیجیے کہ آزمائشیں ہیں، ناکامیاں، ان سے بھی گزرنا ہے، موت کے بھی مرحلے ہیں، پھر جوانی کے مرحلے بھی ہیں، بڑھاپے کے بھی ہیں، پھر کمزوری کے بھی ہیں، سب مرحلے، اور اس کے لیے ہم نے تمہیں بہت سی چیزیں دی ہیں۔ تو اس میں ہم نے تم کو دنیا میں جو خزانے رکھ دیے ہیں پورے، ایک تم کو ایسی زبردست چیز دی ہے جس کے اندر آئرن پاور ہے، یعنی جو کسی ساری، اگر آپ پاس جیسے فرسٹ یہ گھر بنا رہے ہو آپ اس میں لاکھوں مٹیریل جمع کر لیں لیکن صرف لوہا نہ ہو اس کے اندر، مثلا آپ اینٹ کے 10 دیواریں کھڑی کر دیں، آپ مطلب سیمنٹ کے 10 تھپے لگا دیں، لیکن اس میں لوہا نہیں ہوگا تو وہ عمارت جو ہے آگے جا کے کمزور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو دنیا میں جو اور نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم لوہا کہتے ہیں۔ اب لوہا کو آپ سمبالک بھی لے سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ منرل جو ہیں وہ کمبینیشن بھی کرتے ہیں، ان کو مختلف ٹریٹمنٹ کر کے بنا لیتے ہیں، مثلا لوہے سے اسٹیل بنا لیا، لوہے کے اندر ایلومینیم ڈال دیا، اس کی ایک نئی شکل بن گئی، لوہے کو پگھلانا ہے وہ بنا دیا، بہت سخت قسم کا بنانا ہے، نرم قسم کا بنانا، باریک سے باریک ترین بنانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں۔ لیکن حدید جو ہے، تو عربی میں حدید جو ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں کہ حدید جو ہے بنیادی طور پر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بے پناہ قسم کی باریکی بن سکے، بے پناہ قسم کی دھار بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لوہے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اسی لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ نے جو اور نعمتیں یہاں رکھی ہیں وہ تو یہی کی ہیں تخلیق، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو یہاں کی تخلیق نہیں ہے بظاہر، ایک تو پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کے دیا، اور دوسرا یہ لوہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمان سے اتار کے اس میں ڈپازٹ کر دیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جو مسئلہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتیں نعمتیں دی ہیں، تو اس میں ہزاروں نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بقول علامہ اقبال کے کہ عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، نبی تھے، اور ایسے معجزے دے دیے جو فرعون اور سردار درباریوں کے لیے مطلب عجیب سے معجزے تھے، لیکن ایک کام اور بھی کیا تھا کہ ان کے پاس ایک لکڑی تھی، بے بس سی لکڑی تھی، بالکل بیکار سی، درخت سے کہیں سے توڑ لی ہوگی انہوں نے، لیکن اس لکڑی کو علامہ اقبال نے بطور ایک سمبل کے استعمال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دنیاوی طاقت، اس کو آپ سلطنت کہہ دیں، اس کو آپ مطلب یہ کہ فوجی طاقت کہہ دیں، اس کو اجتماعی طاقت کہہ دیں، جی اس میں آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین بنایا ہے، دین نبیوں کے ذریعے سے تم کو دے دیا ہے، لیکن اس دین کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں نافذ کرنے کے لیے دنیاوی طاقت استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو لوہا جو ہے وہ سمبل ہو گیا، گویا دوسرے الفاظ میں انسان کو اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنا ہے۔ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، مسجد بنانا ہے، اس کے لیے مسجد بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے اور مطلب سہولتیں چاہیے، اس کے بعد دولت کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد قانون کا مسئلہ ہے، پھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا، معاشرے میں رہتا ہوں، پھر سوسائٹی بناتا ہوں۔ تو اب ان سب چیزوں کے اندر اسلام جو ہے وہ اسٹینڈ بائی ہے، جی، یا نیوٹرل ہے، یا لا تعلق ہے۔ ہمارے آج کل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اسلام تو آیا تھا صرف اس لیے، جو کام فرشتوں کا تھا، جو فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک انسان بنانے والے ہیں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایک نبی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ میاں آپ ایک خلیفہ بنائیں گے اور وہ آپ کو کبھی اپنی مرضی بھی چلائے گا، ہے تو آپ کا نمائندہ لیکن کبھی اپنی مرضی بھی چلائے گا، کیونکہ جب آپ انسان بنائیں گے اور اس کو کچھ تھوڑا بہت اختیار دیں گے تو غلط استعمال بھی کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟
آپ کو اگر تسبیح بیان کروانی ہے، تکبیر بیان کروانی ہے، صبح شام تک ذکر کروانا ہے، سجدے کرنا ہے، نماز پڑھوانا، ہم کر رہے ہیں. تو اب آپ کو پھر کیا شوق ہوا کہ آپ اللہ میاں کو شوق ہوا کہ ایک آدمی کو بنائیں؟ تو بات یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید کے لیے تو فرشتے موجود تھے. تو آج کے دور میں ہمارے ایسی بہت سی جماعتیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کے کسی مسئلے سے تعلق ہے. اسلام جو ہے وہ صرف مسجدیں آباد کرنے کا نام ہے، اسلام صرف ذکر کا نام ہے. آپ فضائل پہ چلتے چلے جائیں، ذکر پہ چلتے چلے جائیں، صبح شام تک آپ عبادت کرتے رہیں، رات بھر تلاوت کریں، بس اتنا کافی ہوگا کیونکہ آپ نے کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے یقیناً یہ بات کہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس دین کو ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے اس دین کو تم دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں اس کو حاکم بنا کے دکھاؤ. اس کو دین کو لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کا سوپر اور اس کا گائیڈ بنا کے بناؤ. اور اس کے لیے تمہیں طاقت چاہیے ہوگی. یعنی اس کے لیے صرف نبوت کی رہنمائی کافی نہیں ہوگی. وہ نبوت کی رہنمائی تو روحانی کیفیت ہوگی، ہدایت کی ہوگی، راستہ بتانے کی ہوگی، لیکن راستہ بنانے کے لیے جو فورس چاہیے وہ صرف تمہیں اس سے ملے گی. اسی لیے ایک قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، بعض کہتے ہیں حضرت عثمان کا قول ہے. دونوں صورتوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا آپ نے فرمایا یا حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان سے، سلطان کا مطلب یہ کہ جو دنیاوی مادی طاقت ہے اس سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. یعنی اب آپ ایک مثال لیجئے، بس میں لمبی چوڑی بات فلسفیانہ بات ہو جائے گی، لوگ اصل میں باتیں الجھ جاتے ہیں کہ صاحب آپ فلاں صاحب کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. میں قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں بات کروں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحاشی سے و منکر سے روکتی ہے. کبھی آپ نے کبھی کہیں دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا اور نماز پڑھ کے باہر نکلا تو جھوٹ بول رہا تھا، وہ فرض کیجئے، تو اچانک نماز نے گلا پکڑ لیا اس کا؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ جی میرا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے، تو وہ روکنے کہاں آتی ہے؟ وہ تو کہیں نہیں آتی. اور میں دیکھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں زندگی میں نماز پڑھ کے آیا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں وہ خراب کام کر رہا ہوں، حکومت میں وہ غلط کام کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں لوگوں کے میری ملازمت ہے تو اس میں غلط کام کر رہا ہوں، اور نماز مجھے کچھ نہیں کہہ رہی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایسی طاقت استعمال کرو کہ جو نماز سے مقصد حاصل کرنا ہے وہ قانون کے ذریعے سے نافذ ہو. یعنی ایک آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے فرض کی یہاں پر آپ ایسا کیجئے، پولیس ہٹا دیجئے کینیڈا میں، اور صرف یہ لکھ دیجئے کہ بھائی سگنل کی پابندی کرنی ہے، اور آپ یہ بھی کہیں گے کوئی کیمرہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو سگنل کی پابندی کریں گے؟ یہاں پر بھی بڑا مہذب ملک ہے جی، لیکن یہ جو پولیس والے کا خوف ہے، یعنی ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں پارکنگ آپ کریں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جہاں چاہا پارک کر دیا، جہاں منع علاقہ ہے، ممنوع علاقہ ہے، وہاں پہ کر دیا. اور اگر کوئی روکے تو اور اس کو ڈانٹ دے کہ نماز پڑھنے والے کو روکتے ہو تم. لیکن اگر آپ ایک پولیس والے کو بلا لیں مسجد کے اندر کہ ذرا سا اس کا پارکنگ ٹھیک کرا دیجیے گا، آپ دیکھیے کیسے پارکنگ ہوتی. آپ کہیں پہ پارکنگ کا علاقہ بھی لکھ دیں کہ یہاں پر فری پارکنگ ہے تو ایک بات ہوگی، لیکن اگر لکھا ہو کہ اس میں 1 گھنٹے کے بعد پارکنگ ہے، پیسے 59ویں منٹ میں آدمی وہاں پہنچ جائے گا مزید پیسے ڈالنے کے لیے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک ہدایت تو دے دی آپ کو کتاب کے ذریعے سے، لیکن اس کتاب ہدایت کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو دنیاوی طاقت استعمال کرنا ہوگی. اب دنیاوی طاقت کس چیز کا نام ہے؟ دنیاوی طاقت افراد کا نام ہے کہ آپ کے پاس ایسے افراد ہوں. فرض کیجیے اگر آپ 10,000 آدمی جمع کر لیتے ہیں تو اب 10,000 آدمیوں کے لیے کچھ آپ کو کچھ سرمایہ بھی چاہیے ہوگا، کچھ ان کے لیے تنخواہیں چاہیے ہوں گی، کچھ ضرورتیں ہوں گی، تو وہ کہاں سے آئیں گی؟ تو اس کا مطلب یہ دولت ہے جو ایک طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے 10,000 آدمی جمع کر لیا تو آپ ایک قانون بنائیں گے تاکہ ان کو ایک آرگنائزیشن کے طور پر رکھیں، تو ایک قانون کی طاقت ہوگی. پھر جب آپ قانون بناتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ بات طے ہے کہ جب 10,000 آدمی ایک جگہ رہتے ہیں تو اس میں 2-4 آدمی غلط کام بھی کرتے ہیں. تو قانون جو ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کو بروں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی دنیا میں ہمیشہ چند لوگ ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، لیکن اگر قانون کی گرفت نہ ہو، خوف نہ ہو، تو وہ چند لوگ جو ہوتے ہیں پورے معاشرے کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر ایک آدمی قاتل ہے، کسی کو قتل کیا، اگر تم نے اس سے بدلہ لے لیا تو پورا معاشرہ زندہ رہ جائے گا.
وہ اچھا چھوڑ دیجئے، آپ پرواہ مت کیجئے، نتیجہ یہ ہوگا قاتل جو ہے آزاد ہو جائے گا، مقتول بے بس ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ اس کی مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو جائے گا کہ اس کو پکڑا ہوگا کہ وہ قاتل کا، اگر اس کے قاتل مالدار ہے، حکومت والا ہے، یا اس پہ اثرات ہیں، تو بھی سوال نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کا جو اس وقت المیہ ہے اس وقت بہت بڑا، دونوں طرف سے، یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے، اور ایک دنیا کی طاقتوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں لوہا تو چاہیے۔ لوہے کا مطلب یہ دنیا کی جو اللہ نے مٹیریل رکھے سب چاہیے ہمیں، ہر قسم کے منرل ہیں، ہمیں ہر چیز چاہیے۔ بھائی آپ نے لوہا تو نہیں بنایا، اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کو آپ نہیں یاد رکھیں گے، لوہا چاہیے، پیٹرول چاہیے، سونا چاہیے، ہیرے چاہیے، جو بھی چیزیں ہیں۔ اب تو مطلب یہ کہ اوپر بھی جانا ہے، آج چاند پہ کہ اگر یہاں ختم ہو رہا ہے تو چاند سے کچھ لے کے آ جائیں، سب ہو رہا ہے، لیکن المیہ نہیں چاہیے، اور اللہ کی کتاب نہیں چاہیے۔ اپوزٹ ہم ہیں، ہم کہہ رہے ہیں المیہ آپ کی کتاب کو ہی مانتے ہیں، رسول کو ہی مانتے ہیں، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ کی کتاب کو مان چکے ہیں، عبادت کریں گے، لیکن یہ باتیں ہم سے دنیا داری مت کیجیے ہم سے۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں لکھا ہوتا ہے دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں منع ہے، جی کیوں منع ہے؟ مطلب یہ کہ سوال یہ ہے کہ دنیا داری کی وہ باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ لا یعنی باتیں نہیں کریں، حرام مطلب یہ حرام باتیں نہیں کریں، لیکن آپ دین و دنیا کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر فرض یہ تجارت کے احکام بتائیں لوگوں کو، سیاست کے احکام بتائیں، تو یہ دنیا ہو گئی یا دنیا داری ہو گئی؟ نہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے، کیونکہ آپ دین کو دنیا داری کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ہم نے دونوں چیزیں اتاری ہیں، اتارنے والے دونوں ہی کے ہم ہیں، لیکن کائنات میں مطلب کتاب کا مقصد، اچھا ہم چاہیں کہ سائنس کے ذریعے سے کتاب کا مسئلہ حل کر لیں، مثلا یہ اپنی عقل کے ذریعے سے حل کر لیں، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نے جو رسول کو دیا اسی سے ملے گی تمہیں، جو ہم نے کتاب دی اسی میں ملے گا تمہیں، اور کہیں نہیں ملے گا اس میں منع۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اب یہاں اللہ نے بتا دیا، دیکھیے مقصد کیا تھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تم کو دنیا کی صلاحیتیں ہم نے دی ہیں اس سے تم رسول کی مدد کرتے ہو یا رسول کو رسوا کرتے ہو۔ دنیا کی جو طاقتیں ہیں اس وقت آپ دیکھیں تو ساری، آپ دیکھیے ہر ملک جو ہے اس کے پاس موٹو ہے، ایک آدمی ان کا مارا جائے گا بدلہ لیں گے، ایک آدمی نے کسی چیز کو چھین لیا ہم چھین لیں گے، ایک آدمی نے کوئی قانون خلاف ورزی کی ہم کو سزا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ رسوا ہوتا رہے، رسول رسوا ہوتا رہے، اللہ کا قانون توڑا جاتے رہے، تو نہ تو میری پولیس حرکت میں آئے گی، نہ میری فوج حکومت میں آئے گی، کچھ نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہی تو دیکھنا چاہ رہے ہیں تم سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تمہیں دیں گے تو کون ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی وہ ایک شعر ہے جس میں شعر کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی محبوب نے ایک طرف وہ بیٹھ گیا اور ایک طرف شمع رکھ دی، اور وہ دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ پروانہ کدھر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ میں ادھر ہوں اور ادھر یہ دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اب تم کدھر جاتے ہو یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں پیدا کر کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اور اللہ میاں تمہارے سامنے آ جائے، جنت کا منظر سامنے آ جائے اور قیامت کا میدان سامنے آ جائے، تم اس وقت مان لو اللہ تعالیٰ کو، تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو آج دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی یہ حصہ جو ہے، یعنی آپ دیکھیے تو سورہ حدید کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل بھی اس کا سورت کا اسی لیے رکھا ہے، اور یہ بہت اہم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جو تھوڑی سی اس سے متعلق ہے، لیکن کیونکہ ہم نے پہلے نور کی بات کی تھی تو اس میں ایک جملہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس کو کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نبی بھیجے ہیں، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، پھر ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا۔ تو ایک بات تو، اور باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اور باتیں چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اس نبوت کا ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں رہے گی، اب اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آئے گی۔ تو آدمی یہ ثابت اگر کر سکتا ہو، اس نے تو نہیں کیا کبھی ثابت کہ میں نبی کا، حالانکہ اس نے بڑے عجیب عجیب قسم کے خواب دکھلا دیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خاندان نبوت سے نہیں ہے، اور ایسے دوسرے بھی جو ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا ہے اور کتاب انہی کو دی ہے، اور جس کو ہدایت لینا وہ لے لیتا، نہیں لینا چاہتا ہے تو ہماری کتاب اس کو پکڑ کے نہیں لاتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے بعد اور بہت سے نبی بھیجے، یہاں پر ایک خاص تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دی تھی۔ انجیل جو ہے بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں انجیل جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں
یوں سمجھ لیجئے کہ اپینڈکس ہے تورات کا، کہ تورات جو ہے وہ ہے، اس کو تورات کا ترجمہ ہے شریعت، اور انجیل کا ترجمہ ہے بشارت، یعنی خوشخبری دینے والا۔ تو تورات کا کے اندر ایک کا کمزوری یہ ہو گئی تھی کہ بعد اللہ تعالیٰ کے احکام بڑے سخت تھے اس میں تورات میں، ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اس میں سے بہت سی چیزیں ہٹا دی تھیں، بدل دی تھیں، کچھ اس کے اندر مطلب یہ خرابیاں پیدا کر دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو جو انجیل دی گئی، تو انجیل اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ تورات کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ جو کمزوریاں یا غلط باتیں تورات میں تھی وہ ٹھیک ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ اس کے اندر ون سائیڈڈ ہو گیا تھا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تصور انتہائی جبروتی، بہت ہی منتقم، بہت ہی سزا دینے والا، بہت ہی وہ ہو گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو اس میں رحمت کی بات، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے، بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو یہ والا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب عیسائیت اور یہودیت الگ ہو گئی تو انجیل جو تھی وہ کتاب رحمت تو رہ گئی، کتاب احکام نہیں بن سکی۔ یعنی انجیل کے اندر کہیں کتاب احکام نہیں ہے، اس کے اندر کہیں 10 کمانڈمنٹ جو ہے تورات میں ہے، حالانکہ عیسائی جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کا تصور موجود ہے، لیکن اصلاً عیسائیت جو ہے بنیادی طور پر یعنی الگ ہو گئی، اس سے کمزوری پیدا ہوئی۔ لیکن بہرحال ایک خاص بات یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی زندگی میں بہت ہی ایک رحمت اور ایک غریبوں کے ساتھ، یہاں تک کہ گناہ گاروں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، تو اس کے اثرات سے یہ ہوا کہ جو لوگ واقعتاً عیسائیت کو خلوص سے مانتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی نرمی ہوتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ چیز جو ہے، یعنی یہ چیز آج بھی نظر آتی ہے، یعنی جو جتنے فرقے بن گئے ہیں اور بہت سے جو جھوٹے بھی ہیں اور مختلف قسم کی انہوں نے باتیں بڑھا دی ہیں، لیکن ایک مشترکہ بات آپ کو ملے گی، خدمت انسانیت، انسانوں کی خدمت، اور مطلب ایک ہاسپٹل کھولنا، تعلیم گاہ کھولنا، اور مختلف ذریعوں سے خدمت کرنا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے زیادہ بڑی تعداد رومیوں کی ہوگی۔ رومی کا مطلب ہوتا ہے عیسائی، یعنی روم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے عیسائیت کو ماننے والے۔ تو حضرت عمرو بن عاص جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات تم کہہ رہے ہو حدیث صحیح ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت میں یہ گھبراتے نہیں ہیں، فیس کرتے ہیں اسے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جب مصیبت ان کے اوپر بہت سخت آتی ہے تو بہت جلدی واپس اپنے نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی کم بیک، جس کو آپ کہتے ہیں کم بیک بہت جلدی ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب یہ ہے کہ کھڑے اپنے یعنی کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی یہ مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ، میں اس وقت بھول رہا ہوں، لیکن پانچویں بات انہوں نے کہی کہ وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کی جو جب وہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ عجیب بات ہے، یعنی عمرو بن عاص نے جو بات کہی وہ حالانکہ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کی جو بہترین یہ تشریح ہے اور یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا جو عروج و زوال ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں کہ اب کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اوقاتوں سے جو کہیے بالکل جیسے ریجیکٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کرنا، اور آج ہوتا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیے یہاں ان ملکوں میں آپ مجھے بتائیے کہ چائنا کے مقابلے میں آپ یہاں پر آنا زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ چائنا کیوں نہیں جاتے آپ زیادہ؟ روس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہاں پر یہ صورتیں نہیں ہیں جو ہم یہاں صورتیں مل جاتی ہیں، اور ان کی اپنی حکومتیں بھی اس کو دیکھتی ہیں، پھر ان کی آرگنائزیشن بھی اس کو کرتی ہیں۔ پھر یہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی قوم میں رافت اور رحمت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ تم دشمنی میں سب سے کم پاؤ گے ان کو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ دشمنی میں سب سے زیادہ تم کو یہودی ملیں گے اور مشرک ملیں گے، اور کم سے کم جو ہے وہ مطلب یہ کہ عیسائی ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہماری 300-400 سال کی، بلکہ اگر کروسیڈ سے آپ جوڑ لیں تو 500 سال کی تاریخ ہے، 1000 سال کی تاریخ ہے جس میں ہم سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ان سے تعلق پھر بھی بحال رہا ہے۔
ان سے میل جول رہا ہے، ان سے شادیوں کے بھی مسئلے رہے ہیں، ان سے تجارت کے بھی رہے، اور اب تو بہت سے مسلمان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے ملکوں میں آباد بھی ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے حکومت کی تو اس وقت بھی ان کا رویہ اور ایک فرض کیجئے کہ دوسری قوموں کا رویہ محکوم کے ساتھ بہت مختلف تھا. تو یہ چیز رہی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ بات یہاں پر جو اللہ نے بات کہی یہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک رہبانیت ایجاد کر لی. یہ پوائنٹ جو ہے بہت اہم ہے، نقطے کا ہے کہ اسلام جو ہوتا ہے، جو اسلام کی رہنمائی ہوتی ہے، اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں جس کے بغیر آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. ایک تو ہے اس کے اندر توازن. توازن کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے مثلا آپ کے 10 رشتے دار ہیں، آپ ایک کے ہو جائیں بس خالی، باقی کو چھوڑ دیں، تو اب توازن نہیں رہا آپ کا. اور توازن کا یہ بھی مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دیں. آپ جس کا حق ہے کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو کم کر دیں، تو وہ بھی توازن نہیں ہے. اور دوسری چیز ہوتی اعتدال. اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ بہت ایکسٹریم ہو گئے جی، اور یا بالکل کچھ نہیں ہے. نہیں، اس کے آپ کا بیچ کا ایک روش ہو جس کو قرآن مجید ہم نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدین اوسطھا وخیر الامور اوسطھا. دین کا معاملہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا، اور معاملات میں بھی فرمایا کہ سب سے بہتر ہے بیچ کی روش، اور امتن وسط بتایا اللہ نے ہم کو. تو رہبانیت کیا تھی؟ اب میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں تو پھر دنیا کو میں نفرت کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں دنیا میں رہوں گا تو اللہ کو نہیں کر سکتا جی. اب میں کھانا نفرت، شادی کرنا نفرت، دنیا کو بسانا نفرت، لوگوں سے تعلق رکھنا نفرت. کیوں؟ اللہ کو چاہتا ہوں میں. تو رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر خوف طاری ہو گیا. رہب کہتے ہیں عربی میں، ترہیب کہتے ہیں ڈرانا. تو راہب کا مطلب ہے وہ اتنا خوف کی حالت میں رہتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حلال چیز سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے. یعنی میں ایسی کبھی یعنی مذاقیہ بات ہے یہ، یعنی کو سنجیدہ مت لیجیے گا، لیکن میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا معاملہ تقوی کا یہ ہوتا ہے، بعض متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں جی. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل مطلب. تو رہبانیت جو ہے وہ بنیادی طور پر خدا کے خوف کا نام تھا، لیکن خدا کے خوف میں وہ اتنے وہ ہوئے کہ دنیا سے نفرت میں چلے گئے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فطرت کو مخالفت کی، انہوں نے اپنی فطرت کو توڑا. تو فطرت کو دبانا جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ برتن میں پانی بھریں اور ہوا بھر رہی ہو اس میں گیس کوکر میں، اور وہ نکلنے کا راستہ نہ ہو اس کو، تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو وہ فطرت نے پھر ہزاروں راستے غلط طریقے اختیار کر لیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، ان کی جو کتابیں لکھی ہیں خود عیسائیوں نے کہ راہبوں نے کی زندگی کیسی ہوتی تھی، چرچ میں کیا خرابیاں ہوتی تھی، کیا گندگیاں ہوتی تھیں، کوئی شادی نہیں کرتا ہے پوپ لیکن ویسے زندگی کتنی خراب ہوتی تھی. یہ سب تفصیلات مولانا نے اپنی تقیم میں بہت تفصیل سے لکھی ہیں، یہ پڑھیے گا. تو انہوں نے ایجاد کر لیا. اصل میں لفظ بڑا دلچسپ استعمال کیا، ابتدعوها، انہوں نے بنایا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے. اچھا، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ بھائی مجھے رحمانیت چاہیے، میں دنیا ہی رہے میں سب کچھ کر دینا ہے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی. ایک ایکسٹریم یہ تھی کہ اللہ والے بن گئے، دوسری ایکسٹریم جو ہو گئی دنیا والے بن گئے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا کہ ہم دنیا والے سے نفرت کریں گے. کتنا ہی انسان مسلمان گئے گزرا ہو جائے دنیا والے سے نفرت کرے گا، لیکن اگر دین والا ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارا معاملہ؟ ولی صاحب ہے یہ، کوئی جب سے زیادہ بگڑا ہوا، چہرہ بالکل اجاڑ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بالکل گندے ہوں، تبھی اللہ کا ولی ہے. تو ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ ہمارے لیے دھوکہ جو ہے دین کے نام سے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے رہبانیت جب اختیار کی تو رہبانیت لوگوں کی نظر میں بھلی لگنے لگی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو خود تو نہیں بن سکتے لیکن ہیں یہ بڑے اللہ والے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم ان کے مزار پہ چلے جایا کریں، ان کے قبروں پہ عرس منا لیا کریں، ان کا نام یاد کرتے رہیں، بس اسی میں لگے رہیں، کیونکہ میرا اللہ والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تم سے ایسا کرو. اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا کہ اجازت دے دیے کہ ہم شادی نہیں کریں مثلا، آپ نے فرمایا کہ نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں. رہبانیت امتی الجہاد، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اگر تمہیں رہبانی اختیار کرنی ہے جہاد کرو، جان کا بھی خطرہ ہے، لو اس کو خطرہ مول لو، لیکن دنیا میں رہ کے رہو. تو آپ نے رہبانیت کا راستہ بند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ بات ان کو نہیں لہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں،
اللہ کی خاطر یہ کام کرنا، اللہ کی راضی، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی آپ مثلا فرض کیجئے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، عبداللہ ابن عامر ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ مسلسل زندگی بھر ہمیشہ روزے رکھوں گا. تو آپ نے ان کو بہت مشورے دیے. آخر میں یہ کہا کہ داؤد کا روزہ رکھ لو، ایک دن رکھو ایک دن نہیں رکھو. انہوں نے کہا نہیں میں رکھ لوں گا. عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ گیا تو انہوں نے کہا کاش میں نے نبی کریم کی نصیحت کو مان لیا ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں کسی چیز کی، یہ عائد کر لیتے ہیں میں ایسا کام کروں گا جی، بعد میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کیسے اس کو بچیں، کیا راستہ نکالیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم، اسی لیے آپ نے فرمایا کیا، یعنی آپ فرمایا کہ سب سے بہتر دین کون سا ہے، ادومھا وان کان اقل، چاہے تھوڑے پہ عمل کرو لیکن مسلسل ہو. تو اگر انسان یہ کام کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رعایت مل جاتی، لیکن عیسائیت نے یہ کام اپنا خراب کر دیا. نتیجہ ہوا کہ پوری عیسائیت اب پوپ بنے گا تو شادی نہیں کرے گا، کیونکہ حدیثہ نے شادی نہیں کی تھی. بھائی حدیثہ کو شادی کا موقع نہیں ملا تھا، وہ تو ان کو مستقل آرام کرنے کا کہاں موقع دیا، ان کو تو سولیے پہ چڑھانے پہ لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور نبی کریم عیسیٰ السلام واپس آئیں گے، شادی کریں گے وہ، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے شادی نہیں کریں گے. تو انہوں نے حق ادا نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان والوں سے تو خیر اجر مل جائے گا لیکن زیادہ تر بگڑے رہے. اس میں بہت سی تفصیلات دی ہے، میں نہیں پڑھتا ہوں اس کو، بڑا موقع ہے پڑھیے گا کبھی آپ اس کو. مولانا نے تقریباً 5-6 صفحے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں انہی کتابوں سے. لیکن جو آخری بات ہے میں اس میں چاہتا ہوں کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا اور تمہیں نور بنا دے گا جس کے ذریعے سے تم چل سکو گے. تو میں اس حدیث کو مطلب اس حدیث کو یعنی اس نور کو جو بات چل رہی تھی پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ نور کی بات ہو رہی تھی، تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت حذیفہ کی ایک حدیث ہے جس سے یہ وضاحت ہوگی کہ ہمیں بڑا پریشانی اگر یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہمیں یہ نور مل بھی گیا تو پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا اور اس سے کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا معاملہ ہے، نور کا معاملہ ہے فتنے کے وقت میں. یعنی انسان کے اوپر فتنے آتے رہتے ہیں، بہت سے فتنے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے ایمان کے اوپر. یعنی انسان سوچے کہ اللہ میاں ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ میں مدد کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. پھر نبی کریم کے بارے میں شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، پھر کتاب قرآن کے بارے میں ہونے لگتے ہیں کہ بھائی تو قرآن معلوم نہیں، کس نے بعد میں حدیثوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حدیثیں لوگوں نے بعد میں کر دی، شبہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر فتنے جو ہیں بالکل ایسے آتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پرانے زمانے میں وہ ہوتی نا جو کھڑکیوں کے آگے لگاتے تھے، چقیں کہلاتی تھیں وہ، جس میں چھوٹی چھوٹی سی بانس کی تیلیوں سے بناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ فتنے ایسے گرتے ہیں انسان پر جیسے تیلیاں ٹوٹ رہی ہوں. یعنی ایک تیلی آئی پھر دوسری آئی پھر تیسری آئی، یعنی ایک فتنہ آیا پھر دوسرا فتنہ آیا تیسرا فتنہ آیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فتنہ آئے اس کے اوپر اور وہ اس کو قبول کر لے، یعنی پھر آیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے مطلب یہ تو ایسے نہیں لگتا کہ ایسے ہوگی، قرآن میں یہ بات مجھے نہیں لگتا ایسا ہے، حدیث تو میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے، ایک دفعہ قبول کر لیا. اور فلاں صاحب جو ہے میں تو زیادہ ان کو بڑا عالم سمجھتا ہوں، وہ باتیں زیادہ اچھی کہتے ہیں کہ علماء وغیرہ سب بیکار ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آیا تو ایک نقطہ بن گیا اندھیرے کا، نور کم ہو گیا، قبول کرتا چلا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اینٹ ہوتی ہے نا، جیسے کچی اینٹ ہوتی ہے، جب آپ اس کو پکا کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں ڈال دیتے ہیں بھٹی کے اندر، اور بھٹی میں ڈال کے وہ کیسی ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے مثلا فرض کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس میں نور کا ایک ذرہ نہیں رہتا. دوسرا شخص ہے جب اس کے اوپر فتنہ آتا ہے تو وہ فتنے کو پہلے ہی لمحے میں جھٹک دیتا ہے، یا تھوڑی دیر بھی رہا لیکن اس کو نکال دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ فتنے کو جھٹکتا جاتا ہے تو اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے انتہائی روشن چمکدار حصہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے دور میں، ہر دور میں، یعنی آج کی بات نہیں ہر دور کی بات ہے، لیکن آج کے دور میں ہمیں جو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے افرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فتنے تو ہمیشہ تھے لیکن ہم فتنوں کو قبول کرنے لگے ہیں اور فتنے کے بارے میں ہم بہت زیادہ چوکنے نہیں رہتے. تو نور اگر انسان کے اندر ایمان کا آ گیا ہے تو فتنے سے حفاظت ہو جائے گی جی. اور اس نور کو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہے. اور آخری بات اللہ نے یہ کہی کہ بھئی ہم جس کو نوازتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو نوازا ہے تو یہ ہمارا فضل ہے. فضل کا مطلب ایکسٹرا چیز، یعنی کہ آپ کا حق نہیں ہے.
یعنی فرض کیجیے اللہ تعالیٰ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ جیسے ایک باغبان ہے، اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے اور ان کی کتاب میں بھی ہے کہ باغبان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فجر سے لے کے ظہر تک ایک کاریگر چاہیے، مزدور، اور میں تم کو ایک قیرات بدلہ دوں گا۔ تو یہودی آ گئے، پھر اس نے باغبان نے کہا کہ مجھے ظہر سے لے کے عصر تک ایک کاریگر چاہیے، مزدور چاہیے، ایک قیرات اس کو دوں گا۔ تو عیسائیوں نے کام کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس باغبان نے کہا کہ مجھے عصر سے مغرب تک چاہیے اور میں 2 قیرات دوں گا اس کو جو کرے گا کام۔ تو ہوا یہ کہ وہ مسلمان تھے، تو ظہر سے عصر تک کا وقت زیادہ بڑا ہے، ظہر سے عصر تک کا وقت بھی بڑا ہے، اور عصر سے مغرب تک وقت کم ہوتا ہے۔ تو عیسائی اور یہودی دونوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میاں ہم کو تو آپ نے زیادہ وقت ہم سے لیا اور پیسے کم دیے، اور مسلمانوں کو آپ نے تھوڑا سا وقت لیا، پیسے زیادہ دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم سے جتنا میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا دیا کہ نہیں دیا؟ میں تم سے ایک قرات کا وعدہ کیا تھا، پورا کر دیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ کہا تو کہا میرا فضل ہے، جس کو چاہوں میں زیادہ دے دوں۔ یعنی اس امت کو فرض کیجئے کہ پچھلی امت کو 200 سال میں اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا، اس امت کو 60 سال میں دے دے گا فرض کیجئے۔ ان کو مطلب یہ کہ 10,000 قسم کے کام کرنا پڑیں گے، اس میں ہو سکتا ہے 5 کام کر لے آدمی تو کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا ہے، اگر میں اس کو گرانے میں لگ جاؤں اور اس کے فضل کو حاصل کر لوں تو اس کا تو ہو سکتا ہے گرے نہ گرے، لیکن مجھے فضل نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میں اس فضل کو اللہ سے مانگوں تو جس اللہ نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے گا۔ یعنی یہ سمپل سی بات ہے۔ میں یعنی سورہ یوسف کا واقعہ آپ پڑھیے کہ یوسف کے بھائی کو مسئلہ کیا تھا ان کا یہ تھا کہ یوسف نبی ہمارے باپ کے چہیتے زیادہ ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ یوسف چہیتے ہیں کس وجہ سے، ہم بھی وہی کام کرنے لگے۔ یعنی اگر وہ چہیتے ہیں بس کہ خدمت زیادہ کرتے ہیں، ہم بھی خدمت زیادہ کریں گے، فلاں بات کرتے ہیں ہم وہ کام، تو خود مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس الجھنوں کا ایک تو مطلب ہے جو اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس الجھنوں کے پیچھے جو ہم نے اپنے مطلب یہ کہ فلسفے بنائے ہوئے ہیں، اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اصل ذمہ داری اس سے بچ رہے ہیں، اس سے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو جب تک ہم اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کتاب تلاوت بھی ہے، یہ یقیناً ہے، کتاب ذکر بھی ہے، کتاب فلاح بھی ہے، لیکن یہ کتاب کریکشن بھی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا اور سدھارنے کا، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ریویو کرنے کا موقع ہے کہ میں جب اپنے آپ کو بہت سے جو واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا قرآن پر، یعنی قرآن کو دیکھا کہ میں کس کانے میں فٹ ہوتا ہوں، کون سی بات مجھ میں ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ قرآن ہمیں لیے مفید ہوگا۔ تو آج ہم نے سورہ حدید جو ہے انشاءاللہ پوری کی ہے، اور یہ تو میں کوئی تسلسل تو نہیں چل رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور اس طرح کی صورت انشاءاللہ لیں گے، تو پتہ نہیں، لیکن اگلا میرا خیال سے تو اگلی دفعہ تو چونکہ اگلا ہفتہ